بھائی کو دیکھیں تو کشتی کا لنگر توڑ دیں، اور اگر موسیٰ آپ کا جلوہ دیکھے تو ارینی کہنا چھوڑ دیں، اور اگر یوسف آپ کا چہرہ دیکھے تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ میرا رسول ہے، اگر سلیمان دیکھے تو بساط لپیٹ کے رکھتے ہیں، اگر خضر تیرے لب دیکھے تو آب حیات کی طرف رخ نہ کریں۔ بندے دیکھیں تو نہ خدا کہے اور خدا کہے کہ یہ ہم سے جدا نہیں ہے، نہ خدا ہے خدا نہیں ہے مگر ہم سے جدا نہیں ہے۔ ایسا رسول تمہیں ملا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور سیرت ایسی کہ کہیں داغ نہیں، کہیں دھبا نہیں، کہیں لغزش نہیں، کہیں خطا نہیں، کہیں معاذ اللہ مکر نہیں، کوئی فریب نہیں، بالکل منزہ مطہر مجسم نور ہے میرا رسول۔ سیرت میں کوئی کجی، سارے غیر مسلم کوشش کرتے ہیں کوئی عیب نکال سکے مگر نکال نہ سکے، اور کیسے عیب نکلے؟ جس کا دماغ علوم الہی کا گنجینہ ہو اس میں اوہام قاصدہ کیسے، اور جس کا سینہ نوامی سے الہی کا خزینہ ہو اس میں افکار فاسدہ کیسے، اور جس کی آنکھوں میں ما زاغل بصر کا سرما ہو اس سے غلط بصارت کیسے، اور جس کے کانوں کے لیے فاوہا الی عبدہ ما اوہا کا گوشوارہ ہو اس سے غلط سماعت کیسے، اور جس کے ہاتھوں پہ ید اللہ فوق ایدیہم کا دستانہ ہو اس سے دست درازی کیسے، اور جس کے خاک کی قسم قدرت کھا رہی ہو لا اقسم بہذا البلد اس سے لفظ پا ٹھوکر کیسے، اور جس کے کردار پر ما ضل صاحبکم وما غوا کے پیرے ہوں اس میں خطا کا امکان کا، اور جس طرح یعقوب یوسف کو نہیں چھوڑ سکتے، موسیٰ تورات نہیں چھوڑ سکتے، عیسیٰ چوتھا آسمان نہیں چھوڑ سکتے، علی میدان نہیں چھوڑ سکتے، رسول عصمت اور قرآن نہیں چھوڑ حضور کے تابع ہیں، حضور کے تابع ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ہم نے کسی کی تعریف نہیں کی جب تک کہ رسول کو نہیں دیکھا، جب تک رسول کو نہیں دیکھا تعریف نہیں کی، رسول کو دیکھو اور پھر تعریف کرو۔ دیکھیے نا، اگر کسی مملکت کا صدر کسی پر توجہ کرتا ہے تو پورے ملک کی نگاہیں لگ جاتی ہے کہ صدر سے قریب ہے، تو جو کائنات کا صدر ہو اگر وہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہو ہم نے کبھی حضرت علی کی تعریف نہیں کی کیونکہ رسول کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تعریف، رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو حضرت علی کو مسلمان سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سابق الاسلام سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو حضور فرمائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ برز الایمان کلہ کل ایمان کل کفر کے مقابل پجا۔ ہم رسول کے پیرو ہیں اور آل رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا کہ صحابہ کو برا نہ کہو، اگر احد کے برابر سونا خرچ کرو تو صحابہ کے برابر نہیں جا سکتے، لہذا ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور حضور کو تو سب کچھ مانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نہ رسول کا مقصد اقتدار تھا،
اور نہ آل رسول کا مقصد اقتدار ہے۔ ولید نے حضور کو پیشکش کی تھی کہ مکے کی جو چیز چاہتے ہو، اگر بادشاہ چاہتے ہو تو لے لو۔ حضور نے کہا میں نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں، سلطنت کے لیے نہیں آیا۔ اور یہی بات ہم نے آل رسول میں دیکھی کہ کبھی اقتدار کی طرف توجہ ہی نہیں، سلطنت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اور آپ ذرا سوچیں تو بصیرت کے دریچے کبھی کبھی دوستوں وا کر دیا کرو تو اہل بیت سمجھ میں آئے۔ اہل بیت شناسی آسان کام نہیں۔ ارے صحرا کی نگاہ میں مشت خاک کی کیا حقیقت، عرش کی نگاہ میں افلاک کی کیا حقیقت، دریا کی نگاہ میں دھارے کی کیا حقیقت، آفتاب کی نگاہ میں ستارے کی کیا حقیقت، اور کوثر کی نگاہ میں مے خانے کی کیا حقیقت، اور کعبے کی نگاہ میں بت خانے کی کیا حقیقت، اور سمندر کی نگاہ میں حباب کی کیا حقیقت، اور ابو تراب کی نگاہ میں تراب کی کیا انما ولیکم اللہ کی ولایت کا تاجدار ہو وہ تمہارے خزینوں کو کیا سمجھے، جس کے ٹھوکر سے در نجف کے خزانے ابلتے ہوں وہ تمہارے جھوٹے نگینوں کو کیا سمجھے، اور جو اپنی قلم راہ میں اگر آفتاب ڈوب رہا ہے تو نکال لے وہ تمہارے ڈوبتے ہوئے تاج کو کیا سمجھے، اور جو فقیر کو خراج حکومت سلیمان فقیر کو بصورت انگشتری دے دے وہ تمہارے راج کو کیا سمجھے، اور جو مرضی رب کا مالک ہو وہ تمہاری رضا کو کیا سمجھے، اور جو موت و اجل کا طلبگار ہو وہ شمشیر قضا کو کیا سمجھے، اور جس کے در پر ستارے سجدہ ریزی کرتے وہ تمہارے اکرام کو کیا سمجھے، اور جس کے فرشتے جس کے بچوں کے جھولے جھلاتے ہیں وہ تمہارے احترام کو کیا سمجھے، اور جس کے قدم توش نبوت کو ہو حکومت کو کیا پہرے آؤ شہزادے خیر الملل، پہرے آؤ شہزادے خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجبل۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شہزادہ خیر الملل کے لیے دوش ختم المرسلین نعم الجبل، کیا اچھا مرکب ہے، اسی پر رسول نے کہا تھا کیا اچھا راکب ہے۔ تو کیا ہے جس کو رسول کا دوش مل جائے، کیا وہ طلبگار حکومت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ دشمنا چون ریگے صحرا لا تو اد، دشمنا علامہ اقبال ہیں چون ریگے صحرا لا تو اد، دشمن کیسے صحرا کی ریت کے ذروں کے اتنے، دوستانے او یزداں ہم عدد، اور اس کے دوستاں وہ ہیں جو یزداں کے عدد نکلتے ہیں، یعنی 72۔ الہامی شعر ہے علامہ اقبال کا، دوستانے او یزداں ہم عدد۔ تو جو طالبگار حکومت ہو بھلا سوچئے تو وہ بھلا کیا اپنے ساتھ فوج نہیں رکھ سکتا، لشکر نہیں رکھ سکتا، سب کچھ رکھ سکتا ہے مگر وہ طلبگار لشکر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد کشور کشائی نہیں ہے۔ حسین کی فکر عام کر دو، پورے پاکستان میں حسین کی فکر پھیلا دو، کیونکہ سمجھیں اس نقطے پر غور کریں آپ، اس نقطے پر غور کریں آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں
کہ اس پاکستان سے محبت کرو کہ یہ ملت مسلمہ کا دربان ہے اور اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان کے استحکام کو عزیز رکھو اور سب حسینی ہیں. سارے پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں سب حسین کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں حسینیوں, پاکستان کا تحفظ کرو. اسی میں بقا ہے, اسی میں ارتقا ہے. یہ رہے گا تو اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. تو ہم حسینی ہیں. پاکستان کا استحکام ہمیں مہران ملحوظ ہے, کیونکہ میں نے کہا نہیں تعمیر حسین ہے. تو حسین کسی مقصد کے لیے نہیں چلے گا. حسین کا مقصد کوئی حکومت نہیں تھا, اصلاح امت تھا. اصلاح امت تھا. حسین کا مقصد حکومت نہیں,